احشر الذین ظلموا وازواجهم، اکٹھا کرو انہاں لوکاں نوں جنہاں نے ظلم کیتا. احشر الذین ظلموا، اکٹھا کرو انہاں لوکاں نوں جڑے ظالم ہوئے. وَأَزْوَاجَهُمْ، اتے قسماں انہاں دیاں نوں. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اتے انہاں نوں بھی اکٹھا کر لاؤ جنہاں دی اللہ تعالی تو سوا عبادت کردے سن. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس رستہ بخا دیو انہاں ساریاں نوں طرف دوزخ دی. وَتَقُولُوا إِنَّهُمْ مسئولون، اتے ٹھہرا لو انہاں نوں تاکہ کو پوچھے جان گے. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کی واسطے تسی اج ایک دوسرے دی مدد کیوں نہیں کردے. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ اج دا دن فرما برداری کرنے والے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوئے گا بعض انہاں دا اتے بعض دے. یتساءلون، ایک دوجے کولوں سوال کرن گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہندے تاکہ کیسا تسی آندے پاس ساڈے سجے پاسے تھی. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہندے بلکہ نہیں ہسا تسی آپ ہی ایمان لانے والے. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور نہیں حسی واسطے ساڈے اتے تواڈے کوئی غلبہ، بلکہ حسا تسی قوم آپ ہی سرکش. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، پر ثابت ہو گئی اتے ساڈے بات رب ساڈے دی، تاکہ کسی البتہ چکنے والے ہاں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پس گمراہ کر دیتا سا تانوں تاکہ کیسا اسی آپ بھی گمراہ ہونے والے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس تاکہ آج دے دنوں وچ عذاب دے شریک ہونے والے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، تاکہ کیسے طرح کر لیا سی نال گناہگاراں دے. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، تحقیق و حسن، تاکہ جس وقت کہا جاتا سی واسطے انہاں دے لا الہ الا اللہ، او کہو اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ تو سوا کوئی عبادت تے پوجا دے لائق نہیں دے. ایک ہی کردے سن یستکبرون، اے تکبر کر جاندے سن تے زباناں وچوں کہندے سن وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. وَيَقُولُونَ، اتے کہندے سن أَإِنَّا، اتا کیا تاکہ کسی لَتَارِكُو آلِهَتَنَا،
کیا چھڈ دئیے اسی اپنے معبوداں آئنا کیا تاکہ کسی لتار کو البتہ چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبوداں لشاعر مجنون اس بندے دے آکے لگے جڑا ایک شاعر تے دیوانہ ہے۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین دی مقدس کتاب چوں جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا اور تساں خدا داد کنا دے نال سنیا ہے، جس دا لفظی ترجمہ اپنی اور تواڈی عام فہم زبان اس تواڈے گوش گزار کر دیتا ہے۔ یہ میرے اور تواڈے مالک دی اس با برکت کتاب دا سپارہ 23 سورت صافات سپارے دا رکوع اللہ احکم الحاکمین دی مقدس کتاب چوں سپارے دا رکوع 6واں شروع اور سورت دا رکوع دوسرا شروع۔ خیال فرما لینا، پوری توجہ نال کامل یکجہتی نال اپنے اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت صدا نو سننا۔ جس مقام تو میں کتاب اللہ نو تلاوت کیتا اس جگہ کا تمہیں پتہ دے دیتا، میں امید رکھنا کہ میری اس گزارش نو تسی نظر انداز نہیں فرماؤ گے، خطبے تو بعد مقام نکالو گے، اپنے مالک دی کتاب دا اس جگہ تو زیارت کرو گے اور اس کا ترجمہ تھلوں جا کے پڑھنا اور دلوں ہو کے اپنے اللہ کے دربار التجا کرنا کہ اے اللہ اپنا فضل کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی کتاب اتنے اسی طریق نر سمجھن کی توفیق عطا فرما جو بابرکت اور پر رحمت طریقہ تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پاک میں بیان فرما دیتا ہے۔ سورت صافات سورت یاسین تو اگلی سورت تاکہ تمہوں نکالن دے میں سہولت رہے، سورت یاسین تو اگلی سورت جس کا نام ہے سورت صافات۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے مکہ معظمہ سے نازل فرمایا۔ یہ سورت مکی ہے۔ ہوں اپنے مالک کے ارشاد کی مختصر تفسیر سن لو۔ ارشاد خدا بندی احشر الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو انہاں لوکاں جنہاں نے ظلم کیتا، وازواجہم اتے نصارا انہاں دیاں قسماں نوں انہاں دے جوڑیاں نوں بھی اکٹھا کر لو۔ جنہ لوکاں نے ظلم کیتا اے میرے فرشتو انہوں اکٹھا کر لاؤ، انہاں دیاں ساریاں قسماں نوں بھی اکٹھا کر لاؤ تے تیجی تھر نوں بھی اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اے جنہ دی اللہ تو سوا عبادت کرتے سن لبو اتنے ٹھہرا لبو انہم مسئولون، میں انہاں کو اج کچھ پوچھ لواں، انہاں نوں ذرا ٹھہرا لبو میں کچھ گلاں پوچھنیاں نے۔ حکم سن لیا۔ اس آیت کو پچھلی آیت پڑھ لینا۔ مشرکین مکہ جس وقت خدا تعالی دیا آیتاں نوں وضاحت نال سنتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام خدا بندی پیغام نو نتار کے سناتے سن تے پھر ٹھٹھا کر کے تے گزر جاندے سن، مزہ کا اڑاندے خدا دے پاک پیغمبر نو ٹھٹھا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے مدرسے دے طلباء نو حجتاں کر دے اور انہاں تے قسمہ قسم دیاں ظلم تے تکلیفاں انہاں تے انہاں نو پورے طور تے پہنچا دے
تو زبان چوں کی آندے آئزا متنا، یہ پہلی آیت پڑھ لیں گے ذرا اس کو پہلا، آئزا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ وہ جس وقت اسی مر گئے، آئزا متنا جس وقت اسی مر گئے، وکنا ترابا اسی مٹی ہو گئے، وعظاما اسی ہڈیاں ہو گئیاں، ائنا لمبعوثون۔ اے محمد کہتا ہے تسی پھر اٹھائے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کی تو پرپوریاں ہڈیاں ہو گئیاں، قبراں پٹیے تے ہڈیاں نو ہاتھ لائیے تے اگردیاں پردیاں نے پئیاں، کیا جس وقت کسی پرپوریاں ہڈیاں پگیاں ہو گئیاں اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے؟ اسی نہیں، بلکہ کیا سارے پہلے باپ دادے بھی اٹھائے جان گے؟ گل سنیں گے نا مشرکین مکہ دی، کہ جدو اسی مر گئے ہڈیاں پگیاں ہو گئیاں، مٹی سانو کھا گئی کہ اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے، تے ساڈے پیو دادے جو صدیاں دے موئے نے یہ بھی اٹھائے جان گے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے نو تسی کہہ دو قل نعم وانتم داخلون۔ ہاں تسی ذلیل ہو کے اللہ کے دربار وچ پیش کیتے جاؤ گے، تسی ذلیل ہو گے۔ اور فرمایا پھر بہتا چر نہیں تھا انما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون۔ ایک جھڑک تے ڈانٹ آ جائے گی جو کہ تمہیں قبراں وچوں اٹھا لے گی تے زمین تے آسمان کا نظام دفعہ کر یک دفعہ بالکل ایکو باری درہم تے برہم ہو جائے گا۔ جس وقت قبراں وچوں اٹھن گے تے پھر بیٹیاں ساری کہیں گے وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ساڈا تک رہ گیا ہے، دن آ گیا ہے، ھذا یوم الدین، یہ دن جزا دا دن قیامت دا یہ ہوئے دن، بلکہ حکم ہو جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ وہی دن جے جس دن کی تسی تکذیب کرتے سو، جس دن نو تسی جھٹاندے سو اور جس دن کا تسی انکار کرتے سو، اس دن حکم پیا ہوندا، کس ذات پاک کی طرف حکم ہوندا جس ذات نے اعلان کرنا ہے، جس ذات نے اعلان کرنا ہے۔ حکم اگلا تسا سن لیا کہ کیڑے دن ہوے گا؟ جس دن قبراں وچوں اٹھائے جان گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کدی بادشاہی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تیرے حبیب کی ذات کو قربان جانا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یا اللہ ایک ایک بات نو کھول کھول کے تیری ذات کی قسم بیان فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آواز آئے گی کہ این الجبارون این المتکبرون، آج سرکش کتنے نے ہو جنہ کے سر کبھی میرے قانون کے سامنے لکھے نہیں سن۔ این الجبارون، وہ جبار کتنے ہیں، وہ سرکش کتنے ہیں؟ این المتکبرون۔ تسی خدا واسطے خیال میری طرف فرما لو، میں تہاڈی توجہ دا محتاج ہاں، جنہ تسی پیان خدا کی کلام کی طرف رکھو گے انہاں میرے تے تہاڈے تے خدا دی ذات والو رحمت دی موسلادھار بارش برسے گی۔ اج وہ کتنے نے متکبر، اج وہ سرکش کتنے نے جنہ دیا کوپریاں وچ کبر سی، جنہ کے دماغاں وچ تکبر سی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے سن اور میرے بارگاہ وچ جھکدے نہیں سن، میرے حکم نو سن کے آمنا وصدقنا نہیں سن کہندے تے میری بارگاہ وچ جھکدے نہیں سن۔ اج وہ کتنے نے؟ اج بادشاہی کدی ہے؟ فرمایا اج کتے این ملوک الارض، اج زمین دے بادشاہ کتے گئے نے جڑے میری دتی ہوئی بادشاہی دے اندر اپنی مرضیاں کرنے والے۔ این ملوک الارض، اج زمین دے بادشاہ کتے نے؟ کوئی بولے گا نہیں، کوئی آواز نہیں دے گا، بالکل سنت چھائے، کوئی کلام تک نہیں کرتا۔
آخر آواز آ جائے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست دی بادشاہی، اج کسی اور دی بادشاہی نہیں۔ اس دن حکم ہوندا ہے کہ انہاں ظالماں نو اکٹھا کر لو، انہاں دی ساری قسماں نو بھی اکٹھا کر لو کہ جنہاں دی اللہ کو سوائے پوجا کرتے سن، یہ عبادت کرتے سن، خدا کی عبادت چھوڑ کے کسی غیر دی کرتے سن، جڑے اپنی پوجا سے پرستش میری زمین سے چاہتے سن۔ سانوں بھی کبھی کبھی میری زبان چ یہ بات کڑوی کی معلوم ہوتی ہے کہ چپ کی خطبے سے کہہ چڑھتا ہو ظالمو بے نصیبو، یہ تمہوں بھی کچھ بات ناگوار کئی ذہنوں سے گزرتی ہے، لیکن میں عرض کراں کہ ظالم کون ہے؟ ذرا سنی جائیے کتاب اللہ کی کتاب نو سنو، درد دل سنو، خدا داد عقل نال فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سپارہ 21 سورہ سجدہ ارشاد خدا بندی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ او دے نالوں بڑا ظالم ہور کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ او دے نالوں زیادہ ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جنوں او دے پالن والے دیاں آیتاں سنائیاں جان، کول بٹھا کے سنایا جائے۔ کیا حاکم واقعی تو وقت دا حاکم ہے؟ اللہ نے تینوں اقتدار کی کرسی تے بٹھایا، اللہ نے تیرے ہاتھ وچ حکومت دی عنان عطا فرما دیتی ہے۔ مولوی صاحب اللہ نے تانوں ممبر عطا فرمایا، اللہ پاک نے تانوں مسلط تے کھڑے کیتا، ورنہ تسی بھی انہاں پراواں ورگے بندے ہو کو تواڈے چ وعدہ نہیں، لیکن اللہ نے تانوں اقتدار بخشیا کہ تواڈے پیچھے شاہو گدا مساوی صورت دے وچ کھڑے ہیں، اکو جا تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تینوں اللہ نے ممبر دی دوسری تیسری پوڑی تے بٹھا دیتا۔ خدا کا شکریہ ادا کر، اللہ دی حق بات نو نہ چھپا، خدا دے بندیاں دے جیباں تے ڈاکے نہ مار، اللہ تو دور نہ کر، محمد دا دامن نہ چھڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے نہ در در کے تکے کھا تے نہ سادہ لو مسلمان دے جاناں تے ظلم کر، اونوں او دے رب دیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے، لیکن فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ادو وڈا ظالم کون ہے جنوں دے پالن والے دیاں آیتاں سنائیاں جان، آیتاں نال نصیحت کیتی جائے، لیکن وہ کی کرتا ثم أعرض عنها، او تے منہ بول لیندا، اپنی مرضی کر دیندا، اپنا موڑ کے دوجے پاسے کام کر لیندا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ظالمہ تیری 4 دن میں رسی دراز کر چڑھاں گا، اے موجہ مان لے، مرضیاں کر لے، اپنی پوجا کرا لے، اپنے پیٹ نو پر لے، اپنی دست بوسی قدم بوسی کرا لے، اپنا نظام ظالمانہ منوا لے، میرے پر رحمت قانون نو کسے 4 دیواری چ محدود کر چڑھ۔ یاد رکھیے کہ دن آ جائے گا کہ انا من المجرمین منتقمون، اسی کھلار کے ظالموں تواڈے کو بدلہ لے کے ساری چیز کا چھڈا۔ یہ قرآن کا ایک مقام۔ دوسرا سنی جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ادو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دیاں مسیتاں تو ڈک چھڑدا ہے، اللہ تعالیٰ دیاں مسیتاں تو روک چڑھتا ہے، اللہ والیاں نو اللہ دے گھر وچ داخل نہیں ہون دیندا، بوئے تے لگ چھڑدا۔ یہ غوثیہ مسجد ہے، یہ رضویہ مسجد ہے، یہاں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ لکھ چڑھتا اگر کوئی خدا دے پاک پیغمبر دی پاک سنت نو جا کے سنت کا پھٹیا ادا کرتا ہے، ظالم تکے مار کے مسیح تو باہر کر دینا، اللہ دا نام جس وقت لیا جائے وَمَنْ أَظْلَمُ ادو وڈا ظالم کون ہے۔ اور درد والو قرآن سنی جاؤ، اللہ کی کتاب تواڈے سامنے لے کے بیٹھا اور قرآن نو سننا، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، عام زبان جس کسی بھی سمجھ دو تو میں بھی سمجھنا۔
ومن اظلم ادو بڑا ظالم کون ہے ممن منع مساجد اللہ جو اللہ دی مسجداں تو ڈکدا ہے کسی دی ہور دی مسجد نہیں رب دی مسجد تو ڈکدا کیڑی گلوں ای یذکر فی اسمہ کہ اللہ دا نام او دے وچ بیان کیتا جائے جس نام واسطے مسجد بنائی گئی ہے جس نام اتنی وہ بنیاد ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پہ فیصلہ فرما دیتا ان المساجد للہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا مسیتاں صرف اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں نے کسی دی ملکیت وچ نہیں تے تسی اللہ دے نال کسی نو مسیتاں چ نہ سدو تے سورو نہ پکارو بلکہ نماز ایسا نہ کرو کہ نماز میں کعبے وال منہ کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین تے درود نبی پاک کی ذات تے پڑھ لیا لیکن جس وقت سلام پھیر لئی تو چپ کر کے پھر کے تو قطب نو منہ کر لیا اس پاس سے کچھ قدم چلے جدا نام رکھیا صلاۃ غوثیہ ان ضرب الاقدام نحو العراق عراق کی طرف خود قدم چلنا اور اللہ تو سوا کسی غیر نو نبی نو ولی نو کسی فرشتے نو پکارنا فرمایا مسیطہ صرف اللہ تعالیٰ واسطے نے فلا تدعوا مع اللہ احدا تسی رب دے نال بالکل کسی نو مسیطہ وچ نہیں پکارنا اللہ تو سوا کسی غیر دا نام نہیں لینا اللہ لیکن وہ خدا کی زمین اللہ دیا مسجداں تو روکتا ہے اور انہوں خراب تے برباد کرنے کی کوشش کرتا دو مقام تیسرا سن لو کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اتاری ہوئی چیز نال رب دی زمین تے حکم نہیں کردا جڑی چیز اللہ نے اتار دیتی ہے اللہ دی اتاری ہوئی چیز نال اللہ دی زمین تے حکمرانی کردا لیکن حکم اپنی مرضی دا کردا اللہ دی اتاری ہوئی چیز نال نہیں کردا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے لوکی ہیں ظالم اے نہ اپنی جان سے ظلم کیتا حضرات خدا دی کتاب دا چوتھا مقام سپارہ پہلا سورہ بقر ارشاد خدا بندی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون ان ظالماں نے ساری آخی ہوئی گل بدل دیتا بنی اسرائیل نو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اس مقام سے ظالم فرمایا نہ کچھ آخیا ان ظالماں نے کچھ کیتا نہ کی آخیا سی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ میں آخیا سی اس دروازے وچ سجدہ کر دے لگ جانا اے سجدہ کرن دی بجائے کفر کے گزرے میں کیا سی تسی حطتن کہنا کہ یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے حطتن ایک وسیلہ خدا دی ذات کو معافی منگن دا حطتن تو سا کہنا آج جو پیچھے ظلم کر بیٹھے ہو نا اے میرے پیغمبر تو پیچھے بچے دی پوجا کی تیجے اور میری نعمتاں دی بے قدری کی تیجے میرے احساناں کا تو سا شکریہ ادا نہیں کیتا ہن تسی دروازے وچوں لنگنا تے سجدہ کر کے لنگنا چوک کے جانا اے کفر کے لگے اچھا کیا حصہ تم کہو کہ خدا تعالیٰ تیرے کو گناہ دی معافی منگنے اے نہ ظالمہ نے ہنتا تو نہ آخیا حصہ تم کی بجائے ہنتا تم خدا دی کلام چو ثابت ہو چکا تو رب دی گل آخی نو جڑا تبدیل کر دی وہ ظالم ہوندا جیڑا رب دی دسی ہوئی نو اللہ دی فرمائی ہوئی چیز نو فبدل الذین ظلموا پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم ہوئے قولا اس بات کو غیر الذی قیل لهم جو اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی انہوں نے جڑی گل آکھی تھی وہ نہ کی تھی اپنی مرضی کر چڑی یہ چار مقام خدا تعالیٰ دی کلام چو تانوں دسے نے یہ لوگ نے ظالم ہن پنجواں سن لو ہاں حضرت لقمان اپنے پتر نو پکی کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں تو کول بٹھایا کچھ دنائی تے حکمت دیا باتاں جڑیاں رب نے عطا فرمائیاں وہ اپنے فرزند لائق نو دسیاں
تے انہاں ساریاں وچوں ایک اے بھی گل دس دتی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، او میرا پترا اللہ نال کسے نو پائی وال نہ بناوی، اپنے رب نال کسے نو شریک نہ کراوی، اللہ نال کسے نو ساجی نہ بناوی۔ یاد رکھی ان الشرک لظلم عظیم، پائی وال بناونا، رب نال کسے نو شریک بناونا بیٹا ہے بہت بڑا ظلم ہے، اینو ظلم عظیم فرمایا۔ ٹھیک ہے اللہ دی فرمائی ہوئی بات نو بدلنا بھی ظلم ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق حکم نہ کرنا بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کو روکنا بھی ظلم، آیات ربانی نو سن کے روگردانی کرنا بھی ظلم، رشوت بھی ظلم، زنا بھی ظلم، زنا کاری بھی ظلم، ہر بے حیائی بھی ظلم ہے، تے اے بھی اندھیرا ہے، تے راتاں دے بھی اندھیرے ہے، تے دریاواں دی ٹھاٹاں دے بھی اندھیرے ہے، تے مکاناں دے بھی اندھیرے ہے، تے بدلاں دے بھی اندھیرے، لیکن اے سارے اندھیرے کٹھے کر لئیے، انہاں سارے اندھیراں تو بڑا اندھیر کیڑا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نال کسے نو پائی وال بنانا، شریک بنانا، اللہ تو سوا کسی دوجے کی پوجا کرنا، یہ سب تو بڑا ظلم دی بات۔ خدا کی دتی ہوئی زمین تے رہنا، خدا کے بخشے ہوئے آسمان تھلے رہنا، خدا کی دتیاں اکھاں نال دیکھنا، اللہ کے دتے کنا نال سننا، خدا کے دتے دم تے سو خدا کی زمین تے گزارنا، تے دتا اپنے رب دا جپن کا وقت ہے کسی غیر کی پوجا کرنا، ایمانداری نہ کرے، بات چمو پا کے سوچو ظلم نہیں تو ہوتی۔ اس واسطے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اے شرک اللہ نال پائی وال ساجی بنا چھڑنا۔ کیڑی گل وچ سن لینا، اللہ تعالی اپنی ذات وچ اکلا، ذات وچ اکلا، اس تو سوا کوئی پوجا پرستش کے لائق نہ۔ دوسری چیز مولا کریم دیاں او صفتاں جڑی اس رب ذوالجلال دی نال مختص نے، انہاں نال کسے دوجے نو شریک بنا لینا۔ مثلا خدا تعالی نے اعلان فرما دیتا سپارے خداوند دی اعلان، میں موٹی موٹے لفظوں کے اندر تہاڈی خدمت بات عرض کر رہا، فرمایا اے دنیا دے لوگوں، اللہ تعالی نے اپنے پاک پیغمبر دی زبان چو اعلان کروا دیتا، اعلان کس چیز کا کروایا؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ معبود دوسری چیز رب دیا جہاں اللہ کی ذات میں خاص نے وہ کسی دوجے میں شمار کر رہا ہے، شرک پائی وال بنانا۔ پہلی مثال خدا تعالیٰ دا اعلان اپنے معصوم کی پاک پیغمبر کی زبان چو کروایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کر دو اللہ تو سوا کوئی زمین والا، کوئی آسمان والا، نہ رب دے فرشتے، نہ انبیاء دے ارواح، نہ ولیاں دے روح، نہ زمین تے بسن والے نبی ہون ولی ہون۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانہ والے زمینہ والے کوئی بھی غیب نو نہیں جان دے سوا اللہ کو بلا کے نہیں دے۔ اللہ کو سوا لکی چھپی نو جان والا کوئی نہ، بلکہ ماں باپ قربان کرا، ساری مخلوق کی چو اللہ برتر ہستی، خدا کی ساری مخلوق کی چو بلند پائے کی شخصیت، جنہ دی شان جیسا اللہ نے نہ اس تو پہلے کو پیدا کیتا اور نہ قیامت تک میرے تواڈے خالق نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان چو اعلان کرواندہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ انہوں کہہ دو اے دنیا دے لوگوں میرے کو اللہ دے خزانے کوئی نہیں،
قل لا اقول لكم کہہ دو نہیں کہتا میں واسطے تواڈے عندی خزائن اللہ میرے کو اللہ دے خزانے نے ولا اقول لكم انی ولا اغلب الغیب انہاں نو تسی یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں میں غیب نو بالکل نہیں جاندا میں لکی چھپی نو کوئی نہیں جانتا جی بات میری نگاہ تو اولے وے میرے کاناں نے سنی نہیں میری اکھاں نے دکھی نہیں میری زبان نے چکی نہیں میرے نک نے سنی نہیں تے مینوں کسے لکیاں چھپیاں جان والے نے دسی نہیں میں اس چیز نو بالکل نہیں جانتا معلوم ہو چکا اللہ تعالیٰ کی اختصاص تو کہ عالم الغیب صرف اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے جیڑا کبھی کو دوسرا بھی کوئی غیب نو جانتا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نال شریک ٹھہرایا اس واسطے دوسری چیز اعلان ہو رہا کہ میرا ہی خاصہ ہے کیڑا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تینوں کوئی دکھ پہنچا دے اللہ تینوں کوئی تکلیف پہنچا دے میرے پیغمبر اللہ دی کلے ہوئی مشکل اللہ تو سوا کھولنے والا کوئی نہیں اے رب دا خاصہ اگر کو کہے کہ مولا علی مشکل کو سا میں صاف لفظ کے بات کر کے خدمت کر دیا اگر کوئی کہے کہ مولا علی مشکل کو سا انہیں حضرت علی نو خدا کی ذات مشکل کو سائے کے اندر شریک ٹھہرایا اگر کو کہے حضرت معین الدین اجمیری حضرت بابا فرید حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اے جتنے بھی ولی نے یہ سارے مشکل کشا نے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں شریک ٹھہرایا کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے مشکل نو حل کرنا ہے میری ذات تو سوا کسی کا کم نہیں اے میرا خاصہ اللہ تیسری چیز سن لینا اللہ پروردگار کی ذات نے ایک اور اپنے متعلق خصوصیت فرمائی کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ذات تو سوا یہ کسی بھی یہ صفت موجود نہیں سنیے قرآن عزیز دا سپارہ 28 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیتا سپارہ 28 سورہ مجادلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جدوں بھی کوئی سن لینا سپارہ 28 رکوع دوسرا فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم فرمایا کوئی 3 بندے رل کے بکرے بہنتے اوتے چوتھا میں اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی تے بہن 3 تے چوتھا میں اگر زمین کی گڑائی وچ بہن 3 تے چوتھا میں اگر کوئی اندر بہن 3 تے چوتھا میں کوئی بندہ کسے مقام تے پوے فضا وچ کیوں نہ پرواز کرے زمین کی گڑائی وچ کیوں نہ پوے جندرے مار کے اندر کیوں نہ لوکے بہ جائے ما یکون من نجوا ثلاثۃ اگر 3 بندے بہن تے چوتھا میں اوتے موجود اگر 5 بہن تے 6واں میں اگر 7 بہن تے 8واں میں تھوڑے بہ جان بہتے بہ جان ہر بندے دے نال ہر تھان تے ہر کڑی میں یا میری ذات تو سوا ہر بندے دے نال ہر کڑی ہر جگہ کوئی بھی حاضر ناظر نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہر جگہ تے اگر موجود ہے میں اگر سننا تے میں اگر کسی کے فیلا نو وینا تے میں فرمایا کوئی کسی بھی چلا جائے میں اس کے نال ہاں اے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے خصوصیات نے جنہ دے نال خدا دی ذات کا کوئی بھی شریک نہیں پائیدار نہیں اس واسطے اگر کوئی کسی ہور نو کہے تے ہاں جی دوسرا بھی کوئی سارے حالات نو ویندا یا ساری سد سو تے ساری پکار نو سندا نہ سن لو بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھی چیز کہ اے جو ہے نا پجاری میرے تو سوا غیراں دے فرمایا جس وقت بیڑیاں چ بہ جاندے نے مخالف ہوا چلتی ہے بیڑی کمڑ کیری چ پہ جاندی ہے تے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین ایک اللہ نو پکار دے نے میرے تو سوا تہاڈیاں ڈبیاں بیڑیاں نو پار لاؤن والا بھی کوئی نہیں
لیکن اگر کوئی موٹیاں لفظوں چ کہہ دے کہ معین الدین اجمیری تو بیڑی پار کر میری بگردہ بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمت نو پکارے یا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نو پکارے، یہ رب دے بندے اپنی زندگی وچ رب دا پتہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی ترتیب بلند دے رہا ہے، انہیں اپنی پوجا کی کدی بھی دعوت نہیں دیتی، اپنے پیروں سے کدی خدا کے بندیاں کے سر نہیں چکائے، اپنے ہاتھوں سے کدی متے نہیں ٹکائے، اپنے نام کدی نہیں جپائے، اپنے تصور کدی نہیں کرائے، اپنی پوجا کدی نہیں کرائی، بلکہ حضرت عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے صاحب جنہ کے متعلق دوستاں نے مشہور کر چڑیا ہوا کہ جب تک کسی ولی دی ولیت تے مور نہ لاؤ ولی نہیں بنتا میرے بھائیو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار انہوں کی عاجزی، انہوں کا تضرع خشوع اور خضوع، گر گڑانا تے رونا، حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی، مصلح الدین شیرازی المعروف شادی، انہوں کی کلام بغیر گرستہ باب در سیرت درویشاں یہ پڑھ کے دیکھو، فرماتے ہیں سید عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ را کسودید، حضرت عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نو کسے دیکھا، بغداد والے شاہ صاحب نو کسے دیکھا، کسے در حرم کعبہ سر برخسان حضبوت حرم کعبے دے وچ دیکھا، انہاں بیت اللہ دیاں کنکریاں تے سر رکھیا ہویا تے زبان وچ آندے نے یا رب مراد بخت آئی، ربا مینوں بخش لئی، یا اللہ مینوں بخش لئی، اللہ عبدالقادر دے گناہاں نو معاف کر چڑی، اللہ عبدالقادر دیاں خطائیں تے اپنی معافی دی قلم تے چڑی، اے رو رو کے کہتے ہیں، اگے فرماتے ہیں جے مینوں معاف نہیں کرنا تو بے نیاز ہے، چاہے تے کیڑی دی منظور فرمانا ہے تے چاہے تے نبی دی تک سڈے تینوں پوچھنے والے کوئی نہیں، تو بے نیاز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میری التجا نو منظوری فرمانا ہے، نہ تیرا بندہ تے ملتجی تے ملتمس التجا کرنے والا تے آرزو کرنے والا، میرا کام ہے آرزو کرنا، ربا میرا کام تینوں مناونا نہیں، تو بے پرواہ ہے، جے من لے تے کیڑی دی بھی من لے تے جے نہ منے تے نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر دی بھی نہ منے، تینوں کون پوچھے؟ آندے یا اللہ جے مینوں بخشنا نہیں ہو پھر میں عرض کرنا مرا روز قیامت نبی نہ بھریں گے، یا اللہ مینوں قبر وچوں پھر نہ اٹھا دیں تا در روئے نیکا شرمسار نہ باشم، تا میں تیرے نیکا بندیاں دے سامنے کتے شرمندہ نہ ہوا۔ اور خدا تو سوا خدا دے اولیاء کو پکارنے والا اللہ کا خوف دل سے پیدا کرو، شرمندہ نہ ہوا، اور خدا تو سوا خدا دے اولیاء کو پکارنے والا اللہ کا خوف دل سے پیدا کرو۔ اولیاء اللہ خدا دے نیک بندے ساری زندگی خدا کے دربار کی طرف بلاندے رہے، اللہ کے دربار چکتے رہے تو چکاندے رہے، اے فرمایا میرا خاصہ، اور سن لینا، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہتا ہے اللہ میاں تیاں دے سکتا، اللہ تسوا بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہتا میرا پتر دے سکتا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جنوں چاہتا تیاں بھی دینا تے پتر بھی دینا، رضی اولاد تا فرما سکتا، ویجعل من یشاء عقیما، جنوں چاہتا اللہ ساری عمر اس درخت نو پھالی نہیں لاؤں، یہ دینا صرف میرے اللہ کا کام، اگر کو کہے کہ داتا کو دوسرا بھی ہے اولاد دینا، نکیاں سریاں شادولہ کرتا اور بڑیاں خدا تعالیٰ کرتا، میں صاحب لوگ کا چرچ کرا جے ایس رنگ دا ہویا آخری تیر دیتا تو جے اس طرح کا ہویا تو آخری رب دیتا، میرے اللہ نے فیصلہ کر دیتا، نکیاں سریاں کرنا، بڑیاں کرنا، ایک اکھ کرنا، دو اکھا دینا، لولا کرنا، لنگڑا کرنا، ناگ جیسا جس طرح چاہتا ماما جا ریما چاہیے سورتوں کو کمرے اس سے طرح بنا چھوڑا، اپنی جان سے ظلم نہ کرو، جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا اس سے طریق نہ چاہیے سورتوں بنا چھوڑا، نکلیاں کرے تو ہو، بڑیاں کرے تو ہو، لولا لنگڑا کرے تو ہو، بینا کرے ہو، نہ بینا کرے ہو، پورا کرے ہو، ناقص کرے ہو، خدا کی ذات نال اس کارخانے میں اس صنعت اس خلقت و پدائش کے اندر خدا کی ذات نہ کوئی نبی پائی گا نہ کوئی ولی پائی گا۔ اللہ اللہ انہوں نے کسی دوجے نے بھی آخے کہ فلانے کا نال ہاتھ ہے تو یاد رکھو انہیں خدا
نال اس کارخانے میں اس صنعت اس خلقت و پیدائش کے اندر خدا کی ذات نہ کو نبی پائی گا نہ کو ولی پائی گا. اللہ اللہ انہیں کسی دوجے نے بھی آکے کہ فلانے کا نال ہاتھ ہے تو یاد رکھو انہیں خدا کی ذات نال کسی نے شریک ٹھہرایا. اللہ اور یہ نام ہے شرک. اور ایک اپنے اللہ نو جاننا مشکل کشائی دے حاجت روائی دے مالک و مختار دے علم غیب دے حاضر ناظر دے انہاں چیزاں دے اندر اللہ نو ایک جاننا الوہیت اس کا نام ہے توحید. اپنے اللہ نو ایک جانیا دوجے نو کسے نو نال شریک نہیں ٹھہرایا. تو سن لو جے کر ایک نہ جانے ایک نہیں جانتا خیال میری طرف فرما لینا ایک نہیں جانتا دوجیاں منتا ہے منکر نہیں انجھے ایک نہیں منتا ہے منتا رب کی ذات منکر نہیں خدا کی ذات دا ہے میری توبہ. لیکن انہوں اپنی ذات اور صفات ایک نہیں منتا بلکہ دوجیاں بھی نال مقرر کری جاتا کہ نمازاں پنجے پڑھتا پنجا تو علاوہ تہجد بھی پڑھتا تہجد تو علاوہ ضحیٰ بھی پڑھتا اثرات پڑھتا الطابین پڑھتا قدم قدم کے نفر پڑھتا ہاں بیت اللہ کا حج کرتا ایک نہیں ہزار حج کرتا زکات مال کی ہر سال دیتا صدقہ خیرات کرتا نماز ایس مسجد بھی نہیں اس ملک کی دنیا کے کسی مسجد بھی نہیں بلکہ نمازہ بیت اللہ دیا پڑھتا ماں باپ قربان کرا میرے محمد کی مسجد جا کے نمازہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دیا نمازاں بیت اللہ دیا نمازاں بلکہ ہور پہ چھوڑو نا انہاں دونوں بیت المقدس دیا نمازاں مسجد اقصی دیا نمازاں مسجد نبوی دیا نمازاں مسجد حرام بیت اللہ دیا نمازاں ہور کتے نہیں لیکن سارے کم بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکات بھی دیتا ہے قدم قدم پہ نفل بھی پڑھتا ہے بیت اللہ وچ نمازاں پڑھتا ہے نبی پاک کی مسجد وچ نمازاں پڑھتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ وچ جا کے نمازاں پڑھتا ہے لیکن اللہ نو ایک نہیں منتا اے کتاب جو اتارن والے دی قسم او دا کوئی عمل بھی رب دے نزدیک مقبول نہیں. اللہ اللہ سب برباد ہیں. اے میں نہیں کہہ رہا اعلان خدا بندی سن لو سورہ زمر پارہ 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بل بھی ایو بھائی کی ہے تیرے تو پہلے لوگ عمل بھی ایو بھائی کی آدم علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف یوسف علیہ السلام کی طرف صالح علیہ السلام کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تیرے بل بھی ایو بھائی کی اور تیرے تو پہلے لوگ عمل بھی ایو حکم دیتا کہڑا لئن اشرکت اگر تو شرک کرے اگر اللہ نے کسی کو پائیدار بنانے اللہ کہتا میں تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو کمیں پھر دوجے بھی آئیں اللہ کہتا میں تو سوا حاجت رواتے مشکل کشاتے مالک کو مختار کوئی نہیں تو کمیں دوجے بھی ہیں یاد رکھی لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر تو شرک کرے تیرے عمل سارے ضائع ہوگا کوئی عمل بھی تیرا اللہ کی دربار منظور نہیں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے پیغمبر کو کاٹا پاؤن والا بچوں ہو جانے گا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف گئی ہے کہ پہلے لوگوں والا حکمیں آئیے گی سفارت فتوا سورت انعام سپارے کا رکوع 16واں شروع اور سورت کا رکوع 10واں شروع جا جا کے خدا کی کتاب کی زیارت کرو اللہ توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پہلے لوگ عمل بھائی سن لو فرمایا تِلْكَ حُجَّتُنَا قرآن سنیے اللہ والا قرآن سنو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنو مولا کریم کی صاحب نے صدا سنا اور اپنے اللہ کو توفیق کرم کرو کہ یا اللہ اپنے اس کتاب سے پورے عمل کی توفیق عطا کیوں غیروں کے بوڑھے سے جا کے کچے کھاتے پھرنے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ من نشاء ان ربك حکیم علیم۔ اللہ میرے تو میرے فرامات دلانو رحمت دلال پر سب کو سادات فرما دے۔ یہ قرآن کی آج کتنی موسلادھار بارش خدا دی عنایت میں تو جلدی زمین سے برسی۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 17 پیغمبر اللہ پاک نے جنہ کے اسماء گرامی اپنی مقدس کتاب نازل فرمائے میں تو اگر کرنا تک پہنچا دیتے۔ ان تمام پیغمبروں کی رسالت اور پیغمبری کے اندر خدا کی ذات گواہ ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اے اللہ کے سچے پیغمبر نے، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندو سن لو، اے وہ بندے نے زمین آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ان سارے ہدایت کر دیتی، یاد رکھو بلو اشرکو، اگر نبی نے شرک کر دے جنہوں کا نام تو ساتھ سنے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اس پیغمبر نے شرک کر دے جلالت دی قسم عمل بھی میرے دربار سے قبول نہ ہوا۔ یہ ہے پہلے نبیوں کی طرف سے دئی اللہ خدا کی ذات نال شریک ٹھہرا لینا، خدا تعالیٰ نو ایک نہ مننا، دوجیاں نو پائی وار بنانا، اس کا انجام ہے پچھتاوا۔ خدا کی بارگاہ حاضر ہونے کے وقت پہ یہ ظلم ہے سب کو بڑا، اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے مقام اتنے کیسے بھی ظلم فرمایا، اور ظالم انہوں لوگوں نے فرمایا جو اللہ تو سوا کے غیر کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، حکم ہوئے گا انہوں تسی کٹھیاں کرو، اور جنہ بھی اللہ تو سوا عبادت کرتے رہے انہوں بھی کٹھیاں کرو، اور کر کے تے فرمایا انہوں تمام نو جہنم کی طرف چلا دو، جہنم کی طرف۔ انہوں کا جنت نہ سیر کوئی نہیں، یہ جنت کی کسی نعمت کا حقدار نہیں۔ میں فرما چکا نہیں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ نہ شریک کرے اسے تے جنت کا ٹھنڈا پانی بھی حرام کر دیتا گیا۔ فرمایا کوئی نعمت انہوں کی قسمت سے برات نہیں۔ ہاں جس وقت تو توڑتا ہے حکم اندہ ٹھہرا لو، انہوں نے کھلو گا اللہ مالکم لا تناصرون، اج تمہیں کی ہے وہ چپ کر کے ترتا ایک دوجے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تے لاشا مارتے ہوں سا وہ فلانے تو آتا سا کہ تو سارے چنڈے ایسا کھلونا ہے، تو کہتا سا کہ ایسا تیری صفات کرنی ہے، تو کہتا سا تو میں ہوں تینوں آخری وضو کرا چڈیا، تینوں وضو تے نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میرے بندیاں نو برگ لاؤ نہیں کرتے سن، تو اج چپ کر کے تر پایا حضرت جی، بولتے چالتے نہیں، ایک دوجے کی مدد کیوں نہیں تھی کرتے؟ جدو اللہ تعالیٰ یہ فرمان گے نا تو فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ وَلَا بَغْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوجے نال تکن گے تو پوچھن گے، ایک دوجے نال سوال کرن گے، کہیں گے انکم کنتم تأتوننا علی الیمین،
اور تسا تو ساری جان کھا لئی، سجے پاسوں آ جاندے سو، کھبے پاسوں آ جاندے سو، ہاتھ پیر نہیں سن گزرتے تو شکاری کتے تے گھوڑے لے کے بوہے تے آ جاندے سو۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اور تسی زمین یا تو زمین کا مانا سجا پاسا یا زمین کا مانا قوت مضبوطی ہے، کیونکہ سجے پاسے سے بڑا استحکام تے مضبوطی ہوں ہے، تسی ساڈے تے زور کر کے آ جاندے ہوندے سو۔ حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیتا، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہی تھے جو آتے تھے ہم پر بڑی طرف سے، پوری قوت لے کے آ جاندے سا، پوری طاقت لے کے آ جاندے سا، سپاہی نال لے کے آ جاندے سا، ہاتھ کڑیاں نال لے کے آ جاندے سا، حکومت کے پرزے لے کے آ جاندے سا، سانو آن کے زور اپنا زبردستی دکھاندے سا، اور تہاڈا کھ نہ رہ جائے۔ تو سجے پاسوں ساری جان کھادی، کھدیوں کھادی، اگوں کھادی، پچھوں کھادی، جو طرفہ تسا ساڈا کھیل لیا، اج تانوں بھی ہاتھ کڑیاں بجیاں تو سانو بھی بجیاں۔ ارے حضرت صاحب، ارے گورنر صاحب، تسا تے آکھیا تے آ کچھ کر گزرو، اسا تواڈے اکھ لگ کے جان تے ظلم کیتا، اج دسو کہ چھٹکارے دی صورت ہے؟ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تسی ساڈے تے سجیوں آ جاندے سو، پوری طاقت تے پورا زور لے کے آ جاندے سو۔ وہ بیچارے اگوں کہیں گے قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين۔ اور سانو اج ملامتہ نہ کرو، تسی کڈا ہی بے یقینے سا، تہاڈا اپنا یقین ایمان کو نہیں سی، ساڈا تو تہاڈے تے زور سی، اسی تو چپ کر کے آ جاندے سا، آپ ہی سارے کتوں پروٹھے پکا پکا کھواتے سا، آپ ہی سانو اطرف سے دماغ دے سا، آپ ہی سب کچھ کرتے سا، یہ بھی ظالمہ نے خدا کے دربار کے سوا ہونے کے بعد بھی جھوٹ بولیا۔ تو تاری بیڑی غرق ہو جائے جی تھی دھمکیاں نہ دیں تو ٹنگ بنن دیا تو کسی قسم دیا تو خدا کے سادے بندے اپنا پیٹ بن کے اپنی اولاد کے منہ چ لکمے کھو کے تھوڑی گدیاں کدی پکیاں نہ کر دیں۔ یہ تصا دھمکیاں دیتی، تصا زور اپنا دکھایا، یہ سب کچھ کیتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ باتیں کرتے ہیں، اعلان ہو گیا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج عذاب بھی سارے سانجھے رہن گے، جنہیں پارٹیاں تو سانجھے رہا، جنہیں دسترخانہ تے سانجھے رہا، جنہیں حرام کھان تے سانجھے رہا، جنہیں دنیا لٹن تے سانجھے رہا، جنہیں یقیناں تباہ کرن تے سانجھے رہا، ہر چیز تے تسی شریک رہے ہو، اج تواڈے ساریاں دی سزا بھی سانجھی ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اس میرے بزرگ نو جگا چھڈو، یہ بھی قسمت اج بڑی ہوئی ہے، انہیں سارا خود سو کے گزار چھوڑو۔ فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج عذاب بالکل سانجھے میں، کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی مجرمہ تے پاپیاں نال انج ہی کرنا، سزا اس طرح کی دیواں گے، کیوں؟ انہاں نوں دنیا تے ایک بولی سنائی جاندی سی، ایک بات کی دعوت دیتی جاتی سی، ایک چنڈا یہاں کے دل کی دنیا چ گڈیا جاتا سی، ایک سراہ یہاں کے دل کے جہان میں جگائی جاتی سی۔ اللہ اللہ، ایک آفتاب کے نور کرن دی نور، کرن دا چانن، کرن دا نور یہاں کے دل کی گہرائی تک پہنچایا جاتا سی۔ کیڑا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ طیب کا پہلا حصہ جدو انہوں کیا جاتا سی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا معبود کوئی نہ، الہ دے معنی سن لو، اللہ تو سوا معبود کوئی نہ، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہ،
اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہ، اللہ تو سوا داتا کوئی نہ، اللہ تو سوا حکمران کوئی نہ، قانون بنامن والا کوئی نہ، آئین ساز کوئی نہ، آنکھوں کے کھولو مانے کرنا لیجیے حضرات سفارہ دیا خدا تعالیٰ کی مقدس کتاب کا کھول کے دیکھ لو سورہ نحل سفارہ دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھتے صحیح فرمایا انہوں کے سامنے ایک چیز بیان فرما دو سن لیجیے خدا تعالیٰ کی کلام اور اللہ کی دیتی عقل نہ فیصلہ کرو امن خلق السماوات والارض سپارہ دیا شروع امن خلق السماوات والارض لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ارے قرآن میں تیرے تو قربان جانا کہ جس وجود کے باوجود اترے تیرے اتارنے والے کی قسم اس تو ماں باپ بھی قربان کر چکا اللہ جیری ٹھنڈ کتاب اللہ کے بچے دنیا کی کسی کلام کے اندر نہیں سن لینا بھائیو الہ مع اللہ اسے فرمایا جن نے بارانت بات پیدا کی تھی وہ کون اللہ کی ذات کو سوا دوسرا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون تیسرا مقام أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اور کون ہے کہ آسیہ کی فریاد میں سننے والا بے وسیلیاں کی پکار میں سننے والا جدا دنیا کی وسیلہ کوئی نہیں جدا آسرا کوئی نہیں جدا سبادت ذریعہ کوئی نہیں جے بسا کے بیچاریاں کا فریاد رکھ کون ہے الہ مع اللہ اور سن لینا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته أإله مع الله تعالی اللہ عما یشرکون اور کون ہے بارش کا کرنے والا بارش تو پہلے ٹھنڈی ہوا بطور خوشخبری کے دینے والا کون ہے اور سنیے امن یبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين کون ہے تھوڑا رازق رازق بنانے الہ بارش اتارنے والا الہ زمین کو پھیلانے والا الہ عالم الغیب الہ رازق الہ اس قسم کی تمام چیزیں کرنے والا الہ بے آسرے بے وسیلے کی فریاد میں سننے والا الہ فرمایا جی تو انہوں نے کیا جانتا سی لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ایک حصے کا جملہ ایک حصے کا ترجمہ ایک جملے کا معنی میں تھوڑی خدمت سے چرچ کر دیا یہ میں کولوں نے کہہ رہا اور ذرا پوچھیے حضرت مولانا روم سے اس جملے کا ایک حصے کا کی معنی فرماتے ہیں جو تیز لا الہ الا اللہ دا تیز لا در قتل غیر حق برا تیز لا در قتل غیر حق براد در نگردن پکئی بادلہ چماد فرماتے ہیں لا کی تلوار اللہ تو سوا جننے بھی ہیں ان سارے کی گردن پہ چلا دے تیز لا در قتل غیر حق بران فرمایا چلا دے جتنے بھی خدا کی ذات کو سوا ہیں ہوں دیکھ در نگرزاں پسکائے بعد لا کے ماد ہوں دیکھ اس لا تو پیچھے کی رہا ماد الا اللہ باقی جملہ رت ماد الا اللہ باقی جملہ رت شاد بادشاہ اس کے شرکت شاد رت اللہ نفی کے اسباب نفی اسباب کا وظیفہ کرنے والوں در بدر
کوچا بکوچا کریا بکریا ایک سنوں کے بناوٹ کا چپا پھا کے کرنے والا اور نفی اسباب کا ذکر کرنے والوں نفی اسباب کے چمن کے دنیا کو پوچھو ایک چمن کے پتیاں کی حقیقت ایک مضبوط درخت کے جڑا کی نورانیت کے نتیجہ خدا کو لو ڈرو مولانا روح فرمایا نے ماد اللہ باقی جملہ رت شاد بادشاہ اس کے شرکت سودرت باقی اللہ رہ گیا اللہ کی ذات کو سوال کوئی نہیں اس شمشیر اللہ نے اس لا کی تلوار نے تمام معبود بنائے ہوئے جھوٹے ان تمام دنیا کو ختم کر دیتا ہاں دوسرا ترجمہ کرنے والا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب التبرکات سلطانیہ المعروف دیوان اور دوسرا تیسرا مسئلہ سن لینا فرماتے نے یقین دانم دری عالم یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود الا ہو ولا موجود الا ہو پھر سن لینا یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو یقین دانم یقین نہ جان لیا دری عالم اس دنیا میں لا معبود الا ہو اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں ولا موجود الا ہو ولا مقصود الا ہو نہ موجود ہاتھ ہاتھ رب کی ذات کو سوا تیرا کو بن گیا تیرا مقصود ہے اللہ کی ذات کو سوا اگے فرماتے نے جو تیگے لا بدستاری جو تیگے لا بدستاری جب تیرے کو لا کی تلوار ہے ہر میدان بیات رہا اکلا آ جا چیغنداری تجھے کیا بنا جو تیگے لا بدستاری بیا تنہا چیغنداری کیوں مجھو از غیر حق یاری کلا پتا اللہ تو اللہ والوں کو پوچھو کسی بندے کو پوچھو خدا کی قسم اس فکرہ لا الہ الا اللہ کا کی رنگ ہے جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغنداری سنا چاہتے ہو اللہ کی ذات کو سوا فتح دینے والا کوئی نہیں ہے کسی میدان کے اندر بھی متے تو کہہ چھٹیں سارے مردان شیر جزداں قوت پروردگار لا فتح الا علیلا لا سیف الا ذوالفقار متے کو بانی کسی مسلم جا کے لگ کے پکاؤں رہے تو منکا مارتا رہے تو راتا رب کی جتیاں تباہ کرتا رہے تو نیند پیاری نو برباد کر چھٹے ظالمہ انج نہ کر سلطان صاحب فرما رہے ہیں لا فتح الا ہو اللہ کی ذات کو سوا کوئی بھی اگر آپ پوچھئے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں ہر کے خاند غیر حقران آتی کر ہر کے خاند غیر حقران آتی کر کہ برحالن عظیم گمراہ تر جو اللہ کے سوا کسی غیر نو سجدہ تصور کا بنیا دے دے وہ دنالو دنیا سے زیادہ گمراہ ہوگی میرا دل کرتا ہے میں ذرا کسی پھٹے انسان کا جن نے ترجمہ پنجابی کے کیا کلمہ پاک کا وہ بھی تو ایک اس نے فارسی اور پنجابی کو سن لو وہ کہتا ہے ہاں لا الہ دے آخر کارن اور الہ نہیں کوئی لا الہ دے آخر کارن اور الہ نہیں کوئی اللہ دے آخر کارن ایک صحیح کی بائی مگر رسول اللہ دے آخر کارن اور دلتا کفر گرائی تجھے کلمہ پڑھ کے قبران پوجیں تک بیڑا ہی ڈوب گرائی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون یہ بانی چنگی نہیں لگی یہ آواز با برکت دلانو پائی نہیں اس واسطے فرمایا خدا دا خوف کرا
فرمایا جدو کیا جاتا سی نا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ تکبر کرتے سن، آکڑتے سن، اڑ جاتے سن، قدماں تو ہلتے نہیں سن۔ اللہ ہاں بجائے تسلیم کرن دے، بجائے منن دے، آندے کی سن وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ ایک دیوانے، ہائے میری توبہ، ایک دیوانے محمد پہ آ کے لگ کے، توبہ یاد نہ میری توبہ، ایک مجنون محمد پہ آ کے لگ کے، ایک سارے محمد پہ آ کے لگ کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے معبودہ نو چھڑ دئیے۔ ہوں آخری بات میں عرض کرتے ہیں، یہ مکے والے کہتے سن اپنے معبودہ نو چھڑ دئیے، آتے سن اس گل کی تینوں پل لے عبداللہ دے بیٹے کی تیرا خیال ہے کہ کسمانہ والے خدا نو منتے نہیں؟ یہ تیرا خیال ہے کہ منتے نہیں؟ مننے سادہ ایمان ہے کہ آسمانہ والا خدا ہے، صرف اینی گل ہے ہے آسمانہ والا الہ، لیکن یہ کر ارے لات منات تے عزا تے حبل نے یہ سارے رب تے بنائے ہوئے، تے بڑے نیک اللہ کے بندے تے اولیاء، انہاں دی رب نے کبھی نہیں موڑی، اسی گناہگار ساری سنتا ہی نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، اسی انہاں تے جا کے بےنتیاں کرنے تے ساری تواڈے اگے تے تواڈے خدا کے دربار کیوں پہلی چیز ہے، اس واسطے یہ بات ہے، اور چیز کوئی نہیں۔ اللہ اور سنیے قرآن انہاں دے عقیدے نو بیان کرتا ہے، سپارہ 18 سورۃ المؤمنون، من الارض ومن فیہا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے مشرکین مکہ، اے ابو لہب کے ابو جہل، مینو دسو ہاں، پیار رکھو میرے طرف، مینو دسو ہاں لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے زمین کی نہیں ہے، لمن الارض اے زمین کی بھی ہے، ومن فیہا جو کچھ زمین دے دیتے، اے نباتات، اے حجرات، اے جماعتات، اے خشکی تری، اے باری بری، اے سمندر دریا، اے ندیاں نالے، اے چشمے، اے ریت دے ذرات، اے پتھراں کے کنکراں، اے پانی کے ذرے، اے جنیاں بھی چیزاں نے مینوں دسو اے کیڑیاں نے، ان کنتم تعلمون۔ زمین کی بھی ہے، جو کچھ زمین میں دیکھے ابتدا ہے تو کیوں بولتے ہیں ساڈے لاد ہے، مناد ہے، عزا ہے، حبل ہے، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون للہ، سارے کندوں نے محمد سب کچھ اللہ دائیے، سب کچھ اللہ دا، مشرکین مکہ دے عقیدے کا نقشہ جو کچھ ہو کر اے سب کچھ اللہ دائیے۔ اے میرے پیغمبر نے کہا کل افلا تذکرون، پھر تسی سوچ کے سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب کچھ اللہ دا تے پوجا دے لائق بھی اللہ، جو کائنات کے ذرے کا مالک نہیں ہو، پوجا کا مالک بھی نہیں۔ فرمایا دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع، یہ پہلے زمین پر کچھ سوال تھی، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے سب آسمان دا رب کون ہے؟ من رب السماوات السبع، سبا میں نے سچ، اے سب آسمان دا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش بڑے دا رب کون ہے؟ یہ بھی مجھے دسو۔ سارے کہتے ہیں سیقولون للہ، محمد آسمانہ کا مالک بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، زمین کی ہر شے کا مالک بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر کا ہے قل افلا تتقون، اور پھر تسی ڈرتے کیوں نہیں؟
تیسرا سوال قل من بیدہ ملکوت کل شیء، خدا دے واسطے قرآن کو پڑھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ سکھو تو اولاد کو پڑھاؤ. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. من بیدہی کون ہے؟ بیدہی ملکوت کل شیء، جدے ہاتھ وچ ہر چیز دی بادشاہی ہے. من بیدہی ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جدے ہاتھ وچ ہر چیز دی بادشاہی، عزت دی بادشاہی، ذلت دی بادشاہی، تندرستی دی بادشاہی، بیماری دی بادشاہی، گداگری دی بادشاہی، حکمرانی دی بادشاہی. لاؤ چلاؤ، ذلیل کرنا، عزت دینا، بیمار کرنا، تندرست کرنا، سورج سے چاند نہ ڈوبنا، رات کا لیونا لے جانا، ہوانا کا چلانا، بارش کا نازل کرنا، تخت و زمین سے بٹھانا، ڈگے ہو اٹھانا، بیمار نو چلانا، تندرست نو بیمار کرنا، عزت والے نو ذلیل کرنا. من بیدہی ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جب ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہیے. اور رات دین والا کون، کون والا کون، رات لیون والا کون، لے جان والا کون، بیمار کرنے والا کون، تندرستی دینے والا کون، گداگر بنانے والا کون، حکمران کرنے والا کون، ڈگے نو اٹھانے والا کون، اٹھے نو دیکھنے والا کون، اے اونچی نیوی کا مالک کون. من بیدہی ملکوت کل شیء، یہ مانا مختار کل کون، سارے نفس کا مانا مختار کل کون، وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ تیرا جدی بدی نو چھڑاون والا کوئی نہیں، تے بدیاں چھڑاون والا کون، پناہ دینے والا کون، کہ جنہوں پھل ہے انہوں پناہ نہ دینے والا، جدے پھڑے نو توئی کتے نہیں، کہ جو لوکاں تے پھڑیاں نو چھڑانا ہے کون ہے. مکے والے کہتے ہیں قل من بیدہی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. محمد سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. تیرے پیغمبر کہتے کل فأنا تسحرون، اور پھر تواڈے سر سے جادو تھوڑیا کنے نے ہویا کی جیسے کل فأنا تسحرون. ایک ہمیں پھر کن جادو کیتا ہے، اور اصل والا آدمی سب کچھ رابی کرتا کہ پھر پوجا یہاں کی کیوں کرتے ہو؟ آخر لگے ابھی تین موبائل پہ لگا ہائے میرے توبہ. آخر لگے یہاں کی پوجا کس بات سے کرنے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے سانو رب دے نیڑے کر دے. یہ تقرب دیا سیڑھیاں، یہ قرب خدا بندی دی پوڑی، اسی اینا کے ذریعے رب کا نیڑ لگ لینے ہاں. دوجے مقام تے وضاحت فرما دیتی میرے تے مالک نے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ساڈے تو ساڈے اللہ تو اڑا سفارشی نے، اسی اینا کے جا کے رونے آتے بےنتیاں کرنے یہ ساڈیاں ادا جا کے سجادہ کر سکتے ہیں. اللہ اللہ میرے بزرگوں سے میرے بھائیوں، ٹائم محدود سی، اختصار نال وہ پیغام تے گوشت گزارت کیتا جو خدا کے سارے نبیوں کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے اطمینان میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران تعلیم دے کے اپنے بندہ انا کذالک نفعل بالمجرمین انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. اللہ تیری کلام سچی، اللہ تیرے پاک پیغمبر کے کلام بھی سچی. ایک کڑی کڑی بات کا مدسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن لینا. اینا قرآن سنیا جائے اپنے پیر و مقصد کی ذات پاک کی حدیث کو سن لو جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند اپنے کی نقل فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے کونوں گزرے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم دے کولوں گزرے، لہم صنم، اس قوم واسطے بت سی، اس انہاں نجوراں نے ایک بت رکھیا ہوا جس بت دی وہ پوجا کرتے ہیں، جہدے اگے متے نوں ٹیکتے ہیں، جدوں بھی کوئی لنگدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل رجل الجنت فی ذباب، ایک بندہ ایک مکھی دے پاروں جنتی ہو گیا۔ غور فرمانا، خدا کو ڈر کے غور فرمانا، میرے بلوں نہ دیکھنا، خدا کے پاک پیغمبر کی پاک زبان سے پاکیزہ جو کلمات نکلے نے انہوں کی طرف سے توجہ خصوصی فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مکھی دے پاروں جنت کی چلا گیا، ایک بندہ مکھی دے پاروں جہنم کی چلا گیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کنے؟ آپ فرماتے ہیں مر رجلان غلا قوم لهم سنن، دو بندے ایک قوم دے کولوں دی لنگے، انہاں واسطے ایک بت سی، انہاں کر کے رکھیا آیا، جہاں بندہ بھی گزرتا سی نا انہوں آخنا کہ سارے بت تے کچھ چار کھڑا تے کچھ چڑھاوا چار تے پھر اگاں لنگ، ورنہ اچھا لنگے نہیں ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو بندے جس وقت انہوں کے کولوں دی گزرے، ایک نو کہنے لگے تروید کچھ چاڑ دے، وہ کہنے لگا ماں ہندی عیسائی، میرا کوئی کچھ بھی نہیں، میں کی چاڑا مسافرہ، میرے کوئی چیز بھی نہیں چاہنے واسطے۔ آخر لگے تروید بلو زبابن، چاڑ دے دے لیا پانے مکھی چاڑ دے، سانو کسی بڑی چیز کی چاہی نہیں، پانے رسا بٹ کے تلیارا بن سن کا چاڑ دے، پانے کو لکڑ کی شاہی چاڑ چڑھ، اسی کو بڑی چیز سے نہیں، پانے روڑیاں تو ٹاٹیاں پڑ کے چاڑ دے، پانے کلے بچوں گوئی چڑ کے چاڑ دے، اسی کی کچھ چڑھانا جاننے تروید بلو زبابن، چاڑ دے پانے مکھی چاڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بے نصیب نے جسم کو مکھی پکڑ کے تو بوتو پہ چاڑ دیتی، جدو بوتو پہ مکھی چاڑی فتارا انہوں نے کچھ بھی نہیں آخیا، چھڑ دیتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر مکھی ہاتھ نہ پھڑ کے چاڑی تے داخل النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے پاک پیغمبر دا اعلان، اللہ کے محبوب کی شان کی صدا، مکھی چاڑی انہوں کونوں سے بچ گیا، لیکن فرمایا جہنم میں چلا گیا۔ دوجے انہوں کہنے لگے چار دی کچی، انہیں بھی آخیا میرے کو چیز بھی کوئی نہیں، آخر لگے کوئی نہیں پانے مکھی چاڑ دے، لیکن وہ کہتے خدا کی قسم میں تو مکھی بھی پڑ کے تو بت تو بالکل نہیں چاڑنی، کیونکہ مکھی کا پیدا کرنے والا بھی آسمان والا خدا ہے، میں تو مکھی بھی نہیں چاڑا گا، میں اللہ تو سوا کسی کو مکھی بھی نہیں چاڑنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقاتلوہ، انہیں مار کے تلوار دی گردن لا دیتی، بیٹھا پہلا مار کے تلوار گردن لا دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجے قطرہ زمین تے پچھوں ڈگا تے داخل الجنت، حضرت کی ذات نے فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو خدا دے نیک بندہ توحید خدا کا بے نظیر خزانہ ہے، جس کی خاطر خدا کے پاک پیغمبران نے مصیبت جسمات چلی ہے، اللہ والوں نے مصیبت برداشت کی کیا، یہ خدا کا پیغام اختصار میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اپنا فضل سے کرم فرما میرے اور میرے پرانا دل کی دنیا کے اندر اپنی توحید کی کامل طور سے سما دلا، اللہ توحید میں اس طریق میں منن کی توفیق عطا فرما جس طریق میں تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیوں تاکہ اسی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر سرخرو ہو کے پیش ہو جائیے، حدیث سن لینا، حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبن آدم، اے آدم دے پتر، جنی زمین ہے اگر انیاں خامیاں لے کے، جنی زمین ہے اگر انیاں خامیاں لے کے، انہیں گناہ لے کے میرے دربار میں پیش ہو جائے، ایک میری توحید میں بالکل فرق نہیں ہو جاتا، میں تیری کسی پر قلم پھیر چڑھا تو میں نے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں،
جنی زمین نے اگر انیاں دیکھیاں انہیں عمل صالحہ لے کے زمین پر لے کے میرے دربار چاہ کرو جا، اگر میری ذات نال میری صفات نال کسی نو پائی بار بنایا، میں نے عزت سے جلالت اپنی بزرگی کی قسم تیری کوئی نیکی میرے دربار میں مکھی تے پر جنی قدر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے میدان سے قدم نہ ڈگائے نہ ڈگمگائے میرا تو قدم، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے اور نبی پاک کی تعلیم کے مطابق خدا کی وحدانیت کے علم نو اونچا کر کے اللہ کی توحید کی سمانو جگا کے ایک چمن پانی کی بجائے اپنا لہو دے کے اپنے اللہ کے دربار سے پیش ہو جائیے۔ خدا تعالیٰ میں نے پہچانوں اس کا توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔